السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحمان چودھری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی نامور ایسے اداکار جن کی زندگی کا آغاز بچپنے کے بعد جوانی میں اداکاری سے ہوتا ہے اور اداکاری سے کرتے 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 یہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچے کہ جناب آج ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ماضی کے مرزا صاحب اور مستقبل کے اور حال کے مرزا عبدالجبار صاحب کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ زندگی جو گزار آئے ہیں آج اس کا کتنا ریگریٹ رکھتے ہیں یا اس سے بھی خوش ہیں۔ ہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے وہ سب سے خوبصورت دکھے، اگر ماڈل بنے، ایکٹر بنے، تو آپ کے اندر ماڈلنگ کے، ایکٹنگ کے، اداکاری کا ہنر تھا کہ آپ دیکھا دیکھی بس کام شروع کر دیا آپ نے؟ ایک ہمارے ایکٹر سے ابو شاہ صاحب اس وقت، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بھی میری طرح سفید داڑھی تھی، وہ ماشاءاللہ ایک بہت قابل شخصیت تھی۔ تو اس کے بعد وہ لوگوں نے ہمیں کہا جی مولوی کا کریکٹر آپ کر دیں، تو چلے گئے۔ میں نے کہا یار میرے سے ہو جائے گا؟ کہ نہیں یار ہم کروا لیں گے، آپ کرتے ہیں۔ تو وہ کر دیا۔ اس بات کو تقریباً کو سمجھیں کہ 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج بھی میں وہی کریکٹر کر رہا ہوں۔ بلکہ لیٹسٹ تو میں نے جو ڈرامہ کیا ہے سگے ماں، اس میں نے سکھ کا کریکٹر کیا۔ اللہ کا شکر ہے جتنی بھی فیمیل ایکٹرز بھی تھیں نا، تو وہ وہاں سے دور سے مجھے دیکھتی تھیں، تو وہ ایک میرے میں عادت رہی ہے شروع، ہمارے جیسے بزرگوں کو دیکھ کر نا، ایکٹر ہوں یا کوئی بھی ہوں نوجوان آج کے، وہ گوڈوں کی طرف جاتے ہیں کہ پیروں کی طرف جاتے ہیں۔ کہ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ میرے گوڈوں کو ہاتھ لگائے۔ تو وہ اس نے مجھے، میں نے کہا دیکھ آ رہی گوڈے چیک کر دینے کہ تیرے گوڈیاں خالی نے کہ پرے نے کہ کوئی اور وجہ ہے؟ انہوں دی وجہ یہی سی کہ بھر جائے، اسی بھر دی کسی تے اسی کہا ٹھیک ہے پورے نے۔ سٹیج کے اوپر ہم نے اکثر دیکھا کہ سٹیج کے اوپر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہوتی ہے، نیچے ایک بابا صاحب جن کی باریش داڑھی بھی ہوتی ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور وہ گانا بھی ادھر وہی چل رہا ہوتا ہے، ٹھنڈ پوے گی کلیجے دلدار فلانا فلانا جو بھی وٹ ایور۔ تو اس وجہ سے بابو کا کانسیپٹ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ بابو کے بہت قریب لگتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ جو بابا ہے نا وہ بھی ایکٹر ہے۔ اچھا، جس پہ آپ بابے کی بات کری وہ بھی ایکٹر ہے، اور وہ جو وہاں اس وقت کر رہا تھا اسکرپٹ تھا جی، وہ اسکرپٹ تھا تاکہ چیز ہٹ ہو۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ اسکرپٹ تھا، اور وہ اس وقت جو کچھ بھی وہاں کرتا تھا وہ اس پلے کو، پلے نے اب میں لاکھوں روپیہ کمایا اس بابے کی وجہ سے، اس ایک شاٹ کی وجہ سے۔ نہیں ویسے تو کریکٹر بھی اس میں جو کر رہے تھے وہ بڑے اداکار تھے، لیکن اس کی وجہ سے۔ رجحان کیسے آیا؟ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اب اس سارے سسٹم کو خیر آباد کر دینا ہے؟ نہیں، میں نے خیر آباد نہیں کہا، میں نے گند کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، میں اپنے رب کو راضی کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی میرے لبوں پر۔ اداکار ہیں، انڈسٹری میں سنتے ہیں، جس کو بھی دیکھتے ہیں کیمرے کے سامنے، لوگ مجھے بھی دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید بڑے پیسے ہوں گے جیب میں، ادھر ادھر بڑا مالدار رئیس ہوگا، لیکن آپ کا جو پس منظر ہے، آپ نے اپنے آگے یہ کھلونے رکھے ہوئے ہیں، یہ اس نے مجھے بڑا ایک پریشان کر دیا اور میرے لیے ایک بڑا لمحہ فکری، آخر اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ کام میں صرف اس واسطے کرتا ہوں، آپ جیسے نوجوان ویلے پھر رہے ہیں، کئی آپ تو کام کر رہے ہیں، کئی ویلے پھر رہے ہیں نوجوان، انہوں نے وہ کچھ چیزیں اٹھائی ہیں، لالو جی ہے میں روٹی لینی ہے، روٹی لا دو جی روٹی، یہ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ اس کو بیچیں، اگر بیچنے کے لیے آئے تو بیچیں، اس کو بیچ نہیں رہے، آپ اس سے خیرات لے رہے ہیں کہ جی دے دیں، کیوں؟ وائے یار، ہم نوجوان ہیں، آپ تو پہاڑ چیرنے والے لوگ ہیں اور پہاڑ چیر کے آپ سونا نکال سکتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اس ایک بات کی وجہ سے ایک راہ اپنائی کہ یا اللہ تو رحمت کرنا، کرم کرنا، اور میں نے یہ بچوں کے لیے نا، اب یہ 5 روپے کا کھلونا ہے، یہ میں نے نہیں 5 کا دینا، یہ میں نے 5 کا نہیں دینا، آپ نے پیسے کما کے دینے، میں نے تو اس کو دے دینا یہ کہ یار یہ میری طرف سے 60 روپے کا یا 70 روپے کا ہے پیس، یہ 20 پیس ہیں اس میں، اس نے 5 کر کے 300 روپیہ کمانا ہے دکاندار نے۔ اداکار ہیں ماشاءاللہ، صحافی بھی ہیں اور ٹیلنٹ بھی آپ کے اندر آج بھی کرنٹ آپ کے اندر ویسے ہی ہے، کبھی پیسہ اکٹھا کرنے کا چس پیدا نہیں ہوا کہ یار کوئی پیسہ اکٹھا کروں کہ اپنے لائف سٹائل کو اچھا کروں، زیادہ پیسہ ہوگا زیادہ مدد کروں گا؟ اللہ کا شکر ہے میرا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، میں سادہ شخص ہوں، شروع سے لے کے آج تک سادگی میں رہا ہوں، خوبصورت جوانی اللہ تعالیٰ نے دی، خوبصورتی دی، دنیا آنکھیں دیکھ کر میرے پر مری کہ یہ، لیکن وہ جس نے بھی جو کہا اس کو ایک ہی بات کی، بیٹے ادھر آؤ، یہ شروع سے عادت ہے میری،
जवान था तो बहन में शादी हो गई, बहन मेरी आप कैसी हैं, ये बात थी। आज जिस वक्त मैं बूढ़ा हूँ तो कोई भी बच्ची मिलती है, कोई कहते हैं हाँ बेटे आप कैसे हो। आप तो सबको बहन कह देते थे, बेटी कह देते थे, लेकिन आगे से किसी बेटी ने बुरा मना लिया हो, बहन ने बुरा मना लिया हो कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहन कहने वाले कौन होते हो, ऐसा भी कभी हुआ? बात ये है, किसी का जहन कोई नहीं पढ़ सकता, कैसा भी हो किस तरह भी हो, लेकिन अपनी इज़्ज़त अपना मुकाम और सिर्फ वो जो ऊपर बैठा हुआ है उसको राज़ी करने का तरीक़ाकार हमें बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कोशिश करते हैं उस पर चलें। ये काम करके लोगों की मदद करना, किसी को राशन ले दिया, किसी को दवाइयाँ ले दी। इतने बड़े अदाकार हैं, करोड़ों अरबों रुपया लपेट के बैठे, इन्हें सारी जिम्मेदारी आपने ले ली है। अल्लाह ताला ने लगा दी, मैं क्यों लूँ, मेरे में जरूरत, मेरी हैसियत। कभी आपने उनके ज़मीरों को नहीं झंझोड़ा कि इतने इतने पैसे हैं, इतने इतने मालदार हो, लाओ किन किन काम करो? नहीं नहीं, देखिए जो मालदार हैं उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उनसे पैसे लिए हों गरीबों के लिए, गरीब अदाकारों के लिए। यार ये उनको चाहिए। तो आप एक जर्नलिस्ट हैं, जाकर दबंग अंदाज में कभी नहीं पकड़ा उनको? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने दबंग अंदाज कभी अपनाया ही नहीं। बता देता हूँ, और बल्कि कई बड़े लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। अगर कभी मेरे पास नहीं होता कुछ तो लेना होता, कोई किसी ने कह दिया तो उसको कह दिया यार फलाने को ज़रा उसकी कर दो यार, ये मदद आपकी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार कादरी साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आज भी रूहानी कैफियत इनके अंदर मौजूद है। ज़िंदगी में किस तरीके से इंसान को चलना है, आज ये 66 साल की उम्र में मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स यही हैं, तंदुरुस्त हैं, इनके अंदर कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में कोई काले करतूत किए हैं जिसकी वजह से आप ये हैप्पी हैं, अपने दीनी मामलात में भी, अपनी आखरत के मामलात में भी। और बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ताला को आज भी अटैच करके, ये भी अल्लाह की करम नवाजी है, वो जिसको चाहे अपने रास्ते पे चला ले और जिसको चाहे अपने रास्ते से दूर कर ले। मैं भी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और हमेशा हक़ सच की आवाज़ और बात करने की तौफ़ीक दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।